دوستو، آج میں موجود ہوں سلطنت عمان میں۔ یہ ملک جس کی آبادی 50 لاکھ کے لگ بھگ ہے، دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ 1970 سے پہلے یہاں پر نہ بندرگاہ تھی نہ ایئرپورٹ، اور سڑکوں کی لمبائی صرف 10 کلومیٹر تھی۔ مگر آج کا عمان دنیا کا جدید ترین ملک ہے، جہاں پر دنیا کی ہر سہولت موجود ہے۔ اس لق و دق صحرا کو ترقی کی راہ پر ڈالنے والے سلطان کا نام سلطان قابوس ہے، جو 50 سال تک عمان کے بادشاہ رہے۔ پچھلے 2000 سال میں شاید یہ پہلے انسان ہیں جو دنیا کے کسی بھی ملک کے بادشاہ رہے جس کا دور حکومت 50 سال پر محیط ہے۔ برطانیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد سلطان قابوس نے جب حکومت سنبھالی تو یہ ایک صحرا کا منظر پیش کرتا تھا۔ تیل کی دریافت ہونے کے باوجود اس ملک میں ترقی نام کی کوئی چیز نہ تھی، مگر سلطان قابوس نے عمان کی کایا پلٹ دی۔ عمان پر آخری قابض پرتگالی تھے۔ پرتگال جب عمان پر قابض تھا تب سلطان قابوس کے خاندان نے پرتگالیوں کو شکست دے کر یہاں سے نکالا اور موجودہ عمان کی بنیاد رکھی۔ سلطان قابوس نے جب حکومت سنبھالی تھی تب یہاں پر انفراسٹرکچر نہ تھا۔ سڑکوں کی لمبائی صرف 10 کلومیٹر تھی۔ 3 اسکول تھے جن میں 900 بچے پڑھا کرتے تھے۔ مگر آج کی سلطنت عمان ترقی کی منزلیں طے کرتی چلی جا رہی ہے۔ آج میں آپ کو سلطان قابوس کے 6 عالی شان محلوں میں سے ایک محل دکھانے لے جا رہا ہوں، جس کا نام ہے محل العلم۔ جی ہاں، یعنی جھنڈے والا محل۔ سلطان قابوس کے محل کی طرف جاتی ہوئی یہ سڑک، جس کے دائیں جانب پہاڑ اور بائیں جانب سمندر ہے، نہایت دیدہ زیب ہے، اور پہاڑ کی چوٹی پر 200 سال پرانی قلعہ کی حفاظتی چوکی بھی ہے، جو گزرے وقت کے قدیم دور کی گواہ ہے۔ بل کھاتی اس سڑک کے ہر موڑ کے بعد منظر یکسر بدل جاتا ہے۔ یہ اولڈ مسقط ہے، جی ہاں، پرانا مسقط۔ یہ پہاڑ آج بھی بے آب و گیاں ہیں، مگر سڑک کے اطراف میں لگے ہوئے درخت اور دور، بہت دور موجود سفید عمارتیں اس منظر کو اور دلکش بنا دیتی ہیں۔ اور یہ ہے قلعہ نما محل کا داخلی راستہ، جسے صدیوں پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں سے آپ اس حفاظتی حصار والے قلعہ نما محل میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہی سڑک آپ کو اس شاہکار محل تک لے جاتی ہے جو سونے کا بنا ہوا ہے، اور جس کے گرد کبھی حفاظتی فصیل ہوا کرتی تھی۔ اس دیوار کو پار کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ آج وہ حفاظتی دیوار کہیں کہیں موجود ہے۔ ان سفید رنگ کی عمارتوں میں یہاں کے انتظامی ادارے اور وزارتوں کے دفاتر موجود ہیں۔ یہ علاقہ عمان کا نہایت حساس علاقہ ہے، مگر عام سیاح کے لیے یہاں پر آنے پر پابندی نہیں۔ یہاں چھوٹے سے علاقے میں درجن بھر سے زیادہ مسجدیں موجود ہیں۔ بھورے رنگ کے پہاڑوں میں سفید عمارتیں منظر کو ایک اساطیری منظر بنا دیتی ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں پہلے 10 ملکوں میں کھڑا یہ ملک عمان آج جتنا جدید ہے اتنا ہی قدیم بھی ہے۔ یہ مناظر آج نہایت دل فریب، دیدہ زیب اور انفرادیت کے حامل ہیں۔ جانے کیوں یہاں آ کر مجھے یہ مناظر الف لیلوی سے لگتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی پرانی تہذیب کی کہانی پڑھ رہا ہوں، کسی پرانے دور کے بادشاہ کی کہانی، اور کہانی پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں اس دور کے مناظر خود بخود تخلیق ہو رہے ہوں۔ مجھے یہ مناظر غیر حقیقی اور افسانوی سے لگتے ہیں، جیسے میرے ذہن کی اختراع ہو، حقیقت نہ ہو۔
دوستو، اس سڑک کے دوسرے کنارے پر جو سفید عمارت نظر آ رہی ہے، یہ سلطان قابوس کے محل میں داخلے کا راستہ ہے۔ اس عمارت میں بھی سرکاری دفتر ہے۔ اس سارے علاقے کو جدید کیمروں کی مدد سے مانیٹر کیا جاتا ہے۔ یہاں کی سیکورٹی نہایت سخت ہے۔ سیاحوں کو کیمروں سے عکس بندی کی اجازت ہے، اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور ہم پہنچ گئے ہیں محل کے سامنے۔ جی ہاں، وہ سامنے ہے محل العلم، یعنی جھنڈے والا محل، جو میں آج آپ کو دکھانے لایا ہوں۔ ابھی اس کے قریب جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا دلکش، کتنا خوبصورت، کتنا حسین ہے۔ اس محل کے راستے بھر کی عکس بندی میں نے اس لیے کی ہے تاکہ آپ یہاں تک پہنچنے کا سفر بھی دیکھ سکیں اور انجوائے کر سکیں۔ السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ جی ہاں، یہ پگڑی دیکھ کر آپ سمجھ تو گئے ہوں گے میں عمان میں موجود ہوں، عمان کا شہر مسقط، اور اس وقت میں یہاں کے سلطان قابوس کے محل میں ہوں۔ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں سلطان قابوس کا محل ہے، نہایت خوبصورت، نہایت حسین، نہایت دیدہ زیب یہ جگہ ہے۔ اور میں اس وقت عمان کے دورے پر ہوں، اور میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں کی چیزیں، یہاں کا کلچر کیا ہے، یہاں کی تاریخی مقامات کیا ہیں۔ تو سلطان کے محل میں جانا تو منع ہے، جہاں تک جا سکتا تھا وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، لیکن یہاں پر اور بہت ساری چیزیں جو آپ کو دیکھنی چاہیے اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں سلطان قابوس کا محل۔ دوستو، سلطان قابوس کے 6 عالی شان محلات میں سے سب سے زیادہ مشہور یہ محل ہے۔ سلطان بن احمد کی نگرانی میں 200 سال پہلے اسے تعمیر کیا گیا۔ یہ محل میرانی اور جلالی قلعوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ وہ حفاظتی قلعے تھے جو پرتگالیوں نے اپنے عمان پر قبضے کے دوران تعمیر کیے تھے تاکہ عمان کو ناقابل تسخیر بنایا جائے۔ ان پہاڑوں پر آپ آج بھی ان کی باقیات دیکھ سکتے ہیں۔ سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا یہ محل نہایت قیمتی ہے۔ اس کے دالان، محرابیں، کشادہ تعمیرات دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ عمان کے اس محل کے صدر دروازے تک آپ آسانی سے جا سکتے ہیں، مگر محل کے اندر داخلہ ممنوع ہے۔ عمان کے موجودہ سلطان ہیثم بن طارق السعید آج بھی یہاں رہتے ہیں۔ اس محل کے فرش پر جو پتھر ہے یہ گرمی میں ٹھنڈے رہتے ہیں۔ محل کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے تعمیرات کا کام مکمل کر کے مستری اور مزدور باہر نکلے ہوں۔ سمجھدار قومیں اپنے ورثے کو اسی طرح محفوظ رکھتی ہیں جیسے عمان نے اس محل کو محفوظ رکھا ہے، تاکہ آنے والے وقت کے لوگ عمان کے تاریخی ورثہ کو دیکھ سکیں۔ عمان کی حکومت آج بھی اس کی تزئین و آرائش پر کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قدیمی ورثہ آج تک محفوظ ہے۔ ابھی دوپہر کا وقت ہے، بہت تیز دھوپ ہے، مگر شام ہوتے ہی سارا مسقط شہر یہاں امڈ آتا ہے، اور رات کے وقت اس کا نظارہ ہی اور ہوتا ہے۔ آپ جب بھی عمان تشریف لائیں تو جھنڈے والے اس محل کو دیکھنے ضرور آئیے گا، آپ کو اچھا لگے گا۔
جی دوستو، میں نے آپ کو دکھایا مسقط میں موجود یہ سلطان قابوس کا محل. آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، اور میں لاتا رہوں گا اسی طرح بہت اچھے اچھے تاریخی مقامات اور دکھاتا رہوں گا آپ کو اللہ پاک کی یہ پوری دنیا. مجھے اگر آپ سپورٹ کرنا چاہیں تو آپ دیکھیے میرے چینلز پہ جا کے افتخار عثمانی پر میرے ویڈیوز، اور کمنٹ سے مجھے بتائیے گا کہ میرا کام آپ کو کیسا لگتا ہے. مجھے دیجیے اجازت اس محل سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیت فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.